وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے اہل بیت کا مقام۔ قرآن عظیم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے مقام و مرتبے کی مکمل طور پہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں وضاحت فرمائی، جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہنے والی باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے تمام تر گندگیوں کو دور فرما دے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے اہل بیت سے گندگی کو دور فرما دے، میل کچیل کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ اللہ نے قرآن عظیم کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے میں ہر زمانے میں بڑے بڑے علماء اکرام نے اور فقہاء اکرام نے کوششیں اور محنتیں کی، اور وہ معانی مراد لینے کی کوشش کی جو اہل بیت کی شایان شان ہوں۔ کہ قرآن عظیم میں فرمایا گیا تم سے رجس کو دور کر دیا جائے۔ یہ لفظ رجس کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ ایک قول یہ ہے کہ رجس سے مراد گناہ ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ رجس سے مراد عیب ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ رجس سے مراد ظاہری طور پر ناپسندیدہ چیزیں ہیں، چوتھا قول یہ ہے کہ رجس سے مراد برے کام ہیں، پانچواں قول یہ ہے کہ رجس سے مراد میل کچیل ہے، ظاہری گندگی۔ لیکن ان تمام معانی کو مراد لینے میں بھی کوئی حرج کی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے تمام تر گندگیوں کو دور فرما دے، چاہے وہ ظاہری میل کچیل ہو یا باطنی طور پر گناہ کا معاملہ ہو۔ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے تمام، لیکن عام طور پر جو ایک قول کیا گیا، اور وہ قول یہ ہے کہ تمام ناپسندیدہ چیزیں، تو اللہ جل شانہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے، محبوب کے گھر والوں سے، محبوب کے رشتہ داروں سے، محبوب سے نسبت رکھنے والوں سے، محبوب سے تعلق رکھنے والوں سے، وہ کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان سے تمام ایسی چیز کو دور فرما دے کہ جس سے طبیعتیں متنفر ہوتی ہیں اور جنہیں ناپسند کیا جاتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو بھی اللہ ان سے دور فرما دے۔ لیذہب عنکم الرجس، رجس کو دور فرما دے، چاہے وہ ظاہری گندگی ہو یا باطنی۔ اس کے بعد فرمایا کس سے دور فرما دے؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس معاملے میں مفسرین کے دو قول موجود ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اہل بیت سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 بابرکت بلند و شخصیتیں جنہیں ہم اور آپ پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ یہ پہلا قول ہے اہل بیت کے بارے میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں، امہات المومنین مراد ہیں۔ 2 قول اہل بیت کے بارے میں کیے گئے۔ پہلا قول کیا گیا، اس کے بارے میں بھی ادلہ موجود ہیں، جنہوں نے دوسرا قول کیا ان کے پاس بھی اپنی دلیلیں موجود ہیں، اور دونوں کے پاس جو 2 فریق ہیں ان دونوں کے پاس بہت قوی اور مضبوط دلیلیں موجود ہیں۔ وہ گروپ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ امہات المومنین مراد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ امہات المومنین کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک سے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یہاں تک اللہ نے یہ 7 آیتیں امہات المومنین کے بارے میں نازل فرمائیں، اور یہ انہی میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امہات المومنین کے بارے میں ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، دونوں کو اپنی گودی میں دونوں سائیڈ میں بٹھایا، اللہ کے رسول موجود ہیں، چادر اڑھائی سب کو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس چادر میں داخل ہونے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر میں داخل ہونے سے انکار فرما دیا، اور ارشاد فرمایا انت من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانت علی خیر۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ تم نبی کی بیویوں میں سے ہو اور تم بھی بھلائی پر ہو۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں داخل فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کی اہل بیت والی آیت کو نازل فرمایا۔ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، جھگڑا کرنے لگا۔ قرآن عظیم نے 3 پارے میں جس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تمہارے پاس یہ یہودی آ کر تم سے جھگڑا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ تم اپنی اولاد کو لاؤ، اپنی بیویوں کو لاؤ، تم خود آ جاؤ، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد آیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام کی رائے کو جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی رائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، چونکہ یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا، لیکن بغیر باپ کے۔ جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو جاننے کی جب کوشش کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کا باپ اللہ ہے۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا فرمائے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو جائے، کہ جس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں نبوت اور کمالات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، اس نے شادی نہیں کی، اس کے دادا پردادا نہیں ہیں، اس کی بیوی اور بچے نہیں ہیں، اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا۔ اے محبوب اعلان فرما دے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب یہ بات بڑھنے لگی، اللہ نے جبریل امین کو ان آیات کو لے کر نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مباہلہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کا اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت ملے، آپ ہمیں ایک دن کی مہلت دیں، ہم مشورے کے بعد کل یہ کام کریں گے۔ وہ لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اجتماع کیا، میٹنگ کی، مشورے کی۔ ان میں جو صاحب رائے شخص تھا، بہت قابل، سلجھا ہوا، سمجھدار، اس کو بلایا عبد المسیح، اور اس کے سامنے یہ بات پیش کی گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ اے عیسائیوں سنو، خبردار، جب کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ وہ نبی مرسل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو یقین جانو قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا، اللہ ان پر عذاب نازل کر دے۔ خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مناظرہ نہ کرنا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی مرسل ہیں۔ جب دوسرا دن آیا، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، امام حسن کو لیا اور امام حسین کو لیا، اور خود آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس محفل میں آمین کہنے کے لیے کتنے لوگ موجود ہیں؟ 5 لوگ۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، 4 لوگ آمین کہنے والے ہیں، پنجتن پاک یہاں موجود ہیں۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اہل بیت کو لو، میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق موجود، فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، دیگر صحابہ اکرام موجود، رسول کے نام پر مرنے والے، جان دینے والے، عشق کے گوہر لٹانے والے، تلواریں چلانے والے، میدان جنگ میں اولاد کی قربانی دینے والے، تمام جانثار پیغمبر کے موجود ہیں، مگر میرے نبی نے کسی کو نہیں لیا، صرف حضرت علی کو، فاطمہ زہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو لیا۔ 5 لوگ موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ اسی موقع پر جب یہ عیسائیوں کا گروہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ عبد المسیح نے کیا کہا تھا؟ دیکھو اس مقدس جماعت کو، لو سأل اللہ او لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ۔ اے گروہ، اے عیسائیوں کے گروہ، دیکھو ان نورانی چہروں کو، دیکھو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر اس وقت میں یہ اللہ سے سوال کر دیں کہ اے اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے یہاں منتقل کر دے، تو ان کے دعا کے ذریعے ہاتھ زمین پر گریں گے نہیں، اللہ اس سے پہلے ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اگر یہ اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دے تو اللہ فوراً ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اے عیسائیوں، ان سے بحث مت کرو، مباہلہ مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے بارگاہ رسول میں آ کے معذرت کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں پر عذاب قریب تھا کہ آ جائے اور انہیں بندر بنا دیا جاتا، ایسا عذاب نازل ہوتا کہ انہیں سور بنا دیا جاتا، لیکن بس تمہارے آنے نے اس عذاب کو روک لیا۔ سب سے بڑی دلیل ان کے پاس کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 5 لوگ اہل بیت مراد ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل بیت کی باری آئی، گھر والوں کو لینے کی باری آئی، اور قرآن نے اعلان کیا، قرآن نے کیا کہا؟ ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کو لاؤ،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر، قرآن کے حکم پر بیٹوں کو لائے۔ وہ بیٹے کون تھے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذا ابنایا، حسن اور حسین صرف میرے نواسے نہیں، میرے بیٹے بھی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے نام پر ان 4 لوگوں کو لائے، 5 میں خود رسول اللہ تھے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے۔ یہ ان کی دلیل ہوئی۔ مختلف علماء اکرام نے اپنے اپنے طور پر قرآن عظیم کی اس آیت کی توجیہ کی کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ تمام لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، حضور کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، حضور سے نسبت رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا بنی ہاشم، آپ کے خاندان کے تمام لوگ مراد ہیں۔ علامہ خطیب نے اس عموم کو اور زیادہ واضح کر دیا، فرمایا کہ آپ کے تمام لوگ جس کو جس انداز میں آپ کی ذات بابرکت سے نسبت حاصل ہے وہ اہل بیت مراد ہیں۔ اس عموم کے اندر امہات المومنین بھی شامل ہیں، حضرت علی کی اولادیں بھی شامل ہیں، بنی ہاشم بھی شامل ہیں، حضور کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ عموم کر دیا اہل بیت کے بارے میں۔ قرآن نے کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن عظیم کی اس آیت کو نازل فرمایا اہل بیت، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بنا کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام خاتون جنت کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت رحمکم اللہ، الصلاۃ یا اہل البیت۔ مفسرین فرماتے ہیں 40 دن مسلسل آقا علیہ السلام خاتون جنت کے دروازے پر آتے، انہیں جگاتے اور اہل بیت کے الفاظ میرے نبی کی زبان پر جاری ہوتے، اور آقا علیہ السلام اس کے بعد یہ آیت بھی اپنی زبان پر ورد فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کے بارے میں جب یہ عموم ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، اب آئیں دیکھیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس روئے زمین پر، اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک رہوں گا، اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میرے بعد، میں اپنے بعد، اپنے پیچھے، اپنے بعد کے زمانے کے لیے تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں بھاری بھرکم 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز قرآن عظیم ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 بھاری چیزیں کر جا رہا ہوں، جس میں سے ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن عظیم، اور قرآن عظیم کے وصف کو بھی میرے نبی نے بیان فرمایا فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی چیز قرآن عظیم، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی جہنم کے راستے پہ نہیں جاؤ گے، کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں جاؤ گے، کبھی جہنم کے گڈھے میں نہیں جاؤ گے، کبھی محرومی کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی بدنصیبی کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی برے راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ لن تضلوا بعدی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزوں کا اعلان فرمایا میرے نبی نے، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔
ایک قرآن عظیم ہے، اس کو پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری اہل بیت، اہل بیت کا مقام قرآن عظیم کی آیات سے بھی واضح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی واضح ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن عظیم اور دوسرا اہل بیت۔ کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، یا رسول اللہ جب قرآن موجود ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا بیان موجود ہے، تو یا رسول اللہ جب پورے قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، تو ایسے موقع پر اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ یا رسول اللہ ہماری ہدایت کے لیے آپ کا حکم کافی ہے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن عظیم کے اجزاء کافی ہیں، قرآن کی سورتیں کافی ہیں، یا رسول اللہ اہل بیت کیوں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ قرآن بولے گا نہیں، قرآن کا حکم ہوگا، اہل بیت قرآن پر صحیح معنی میں تمہیں عمل کر کے دکھائیں گے۔ تم اہل بیت کو دیکھو گے تو مصطفیٰ کی زندگی سمجھو گے، اہل بیت کو دیکھو گے تو پیغمبر کا کھانا سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کو دیکھو گے تو مصطفیٰ کا سونا سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کو دیکھو گے تو پیغمبر کے چلنے کے انداز کو نقل کر پاؤ گے، اہل بیت کو دیکھو گے جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے پیغمبر اعظم کا سونا دیکھا ہے، ان کا جاگنا دیکھا ہے، ان کی چال چلن دیکھے ہیں، رہن سہن دیکھا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھا ہے، پیغمبر کی استقامت دیکھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، گمراہ نہیں ہوگے، پہلی کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت۔ آپ غور کیجئے، اگر آج دنیا میں کوئی گمراہ ہو جائے، کوئی ہدایت کے راستے سے دور ہو جائے، کوئی جہنم کے راستے پر آ جائے، کوئی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برائی کرنے لگے، قرآن ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم انہیں مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، برائیوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، بدنصیبی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، تمہارا مقدر تباہی ہوگا، تمہارا مقدر بربادی ہوگا، تمہارا مقدر جہنم کی وادی ہوگا۔ اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہارا مقدر جنت ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن عظیم اور دوسری کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو خود آقا علیہ السلام نے کس انداز میں واضح فرمایا؟ آپ دیکھیے، اہل بیت کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں کس انداز میں اہل بیت کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حب آل محمد خیر من عبادت سنت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت، جملے پر غور کیا جائے، کیا فرمایا؟ اہل بیت کی محبت خیر من عبادت سنت، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، ایک جلیل القدر صحابی، عالم، فقی، محقق اور مفسر، بارگاہ رسول میں رہنے والے، رسول کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والے، پیغمبر کے کمالات اور معجزات کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والے، کیا فرماتے ہیں؟ حب آل محمد خیر من عبادت سنت، اہل بیت کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کو اگر دیکھیں آپ، ہر دور میں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ مجتہدین کا دور، اولیاء کاملین کا دور، علماء عاملین کا دور، ہر دور میں اہل بیت سے محبت کے پرچم لہرائے گئے، ہر دور میں اہل بیت سے محبت کا اعلان کیا گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اور اہل بیت کی تائید کی بنیاد پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، بظاہر تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کو
قاضی القضات کا منصب قبول نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ امام اعظم اپنے زمانے میں اہل بیت کی تعظیم کھلے الفاظ میں کیا کرتے تھے اور اہل بیت کی تائید کیا کرتے تھے۔ جو اہل بیت سے اپنے دلوں میں بغض رکھنے والے تھے، انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر امام اعظم کو مجبور کیا۔ آپ دیکھیں حضرت امام مالک کو کیسی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں آپ، کیسی محبت ہے، امام شافعی کو دیکھ لیں آپ، امام شافعی کو بغداد کی سرزمین پر لایا گیا اور عالم یہ ہے کہ امام شافعی کے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ امام شافعی کو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر رافضی کہا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی کو جب رافضی کہا گیا تو امام شافعی نے کیا اعلان فرمایا؟ امام شافعی اعلان فرماتے ہیں لو کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضی ہونے کی علامت ہے تو جنات اور انسان اس بات پر رافضی ہوں۔ فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اہل بیت کی تعظیم کرنا، اہل بیت کا چرچا کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کا مقام و مرتبہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا، اگر یہ رافضی ہونے کی علامت ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رافضی، تو جنات اور انسان اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ شافعی رافضی ہے۔ رافضی کس کو کہتے ہیں اور خارجی کس کو کہتے ہیں؟ آپ غور کریں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث صرف ایک نہیں ہے، حدیث صرف ایک نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو حدیث کا اعلان کرتے ہیں، بخاری شریف کا نام لیتے ہیں، بخاری کا ذکر کرتے ہیں، بخاری کو یاد کرنے، سنانے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ حدیث ایک نہیں ہے، حدیث دو ہیں۔ اگر ایک طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہوگے گمراہ نہیں ہوگے، تو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے نبی نے محبوب خدا نے سید المرسلین نے فخر انس و جان نے صرف اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے جہاں اہل بیت کا مقام بیان کیا وہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بھی مقام و مرتبے کو واضح فرمایا۔ لیکن آپ دیکھیں خارجی کہ جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی، خارجی کون ہے؟ کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، ان کو برا کہا، تان و تشنیع کی، ان کے شان میں گستاخیاں کی، ان کے لیے برے الفاظ اپنی زبان سے صادر کیے، خارجی ہوئے۔ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کیا مگر اہل بیت کو گالی دی، خارجی۔ رافضی کہ جنہوں نے صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، مبالغہ کیا اور رسول کے صحابہ کو گالی دی۔ لیکن الحمدللہ ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نہ خارجی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں، نہ ہم صحابہ کو گالی دیتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، بلکہ ہمارا عالم یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کی کیا حدیث ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت یہ نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پائے جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کشتی کی طرح ہیں، اور کشتی کو چلانے کے لیے ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے نبی نے دونوں کو محبت کرنے کا پیغام دیا، دونوں سے محبت کا پیغام دیا۔ اگر اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے تو ستاروں کی حیثیت صحابہ اکرام کی ہے۔
الحمدللہ ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے قدموں کی دھول کو اپنے ماتھے پر لگا کر زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل بیت کا مقام واضح نہیں فرمایا اور نہ ہی صرف صحابہ اکرام کا مقام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ رافضی جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں مگر صحابہ کو گالی دیتے ہیں، خارجی صحابہ کی تعظیم کرنے کے دعوے دار ہیں مگر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ دیکھو ان رافضیوں کو، علی کے بارے میں ہزاروں حدیثیں گڑھ لیتے ہیں، امام حسن امام حسین کے بارے میں ہزاروں حدیثیں گڑھ لیتے ہیں اور ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو انبیاء سے بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ یہ رافضیوں کا کام ہے، مگر صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں۔ یہ ان کی بدنصیبی اور محرومی ہے، یہ ان کی بدبختی ہے کہ صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں صحابہ اکرام کے لیے؟ صحابہ اکرام کے لیے کہتے ہیں کہ اصل میں خلافت تو حضرت علی کے لیے تھی، ابو بکر نے تو خلافت کو غصب کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، ابو بکر کا مقام، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر میرا جانشین کوئی بننے کے صحیح معنی میں لائق ہے میرے فوراً بعد تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اپنے عمل سے ظاہر کر دیا۔ مرض وصال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جن آخری ایام میں، جن دنوں میں میرے آقا کا مسجد نبوی میں امامت کے لیے آنا نہیں ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کے لیے کسی کو حکم دے دیں، جماعت کا وقت ہے، رات ڈھل رہی ہے یا رسول اللہ، لوگ نماز کے انتظار میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ جا کے نماز پڑھا دے۔ میرے نبی کے مصلی پر اگر آپ کی زندگی میں آپ کے حکم پر کسی کو کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے ہجرت کی رات اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے مال و دولت کا اعلان فرمایا تھا تو واحد صحابہ اکرام میں ابو بکر کی وزات ہے، گھر کے سارے مال کو لا کر میرے نبی کی بارگاہ میں ڈال دیا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت اللہ و رسولہ، میں نے گھر میں دنیا کا کوئی مال نہیں چھوڑا ہے سوائے اللہ و رسول کے۔ ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے۔ وصال مصطفیٰ ہوا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان جب یہ اختلاف ہوا کہ کون خلیفہ بنایا جائے گا، حضرت علی موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، مشورہ چل رہا ہے، انصار میں الگ مہاجرین میں الگ مشورہ چل رہا ہے کون خلیفہ بنایا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا اور اعلان فرمایا جب میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں ہمارے لیے امامت کے لیے دین کا امام ابو بکر کو بنا دیا ہے تو میں دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنانے کے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب دیکھیے کہاں ہیں تمہارے نظریات جو تم نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کو غصب کر لیا تھا۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات مانتے تھے، وہ محبت رکھتے تھے، ان میں آپس میں محبت تھی، ایک دوسرے کا ادب تھا، احترام تھا۔ مگر آج یہ رافضی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی اور اہل بیت کی محبت میں غلو کیا،
قرآن و حدیث کی مخالفت کی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، فمن رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، جس نے چھوڑ دیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ قرآن عظیم کی ایک آیت تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن عظیم کی صرف ایک آیت کی یہ تفسیر ہے۔ ایک دوسری آیت پر اور غور کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کچھ تمہیں دین سکھاتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ قرآن عظیم کی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے کچھ لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ جب مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ تشریف لے گئے۔ چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا موقع کیا تھا، کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ رات میں دشمن ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑے تھے، ایسے عالم میں گئے، گھر چھوڑ کر گئے، زمینیں چھوڑ کر گئے، خاندان چھوڑ کر گئے، دکانیں چھوڑ کر گئے، کاروبار چھوڑ کر تمام لوگ صرف اللہ اور رسول کی محبت میں ہجرت کر کے مدینے گئے۔ جب مدینے پہنچے اور مدینے والوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے مصارف ہیں، ساز و سامان نہیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تو ان تمام لوگوں نے آپس میں مال جمع کیا، اور مال جمع کرنے کے بعد بارگاہ رسول میں اس مال کو لے کر حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے ہمیں اللہ کے قریب کیا، ہمیں دین سکھایا، یا رسول اللہ ہم محبت میں یہ سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہیں تاکہ یہ آپ کے گھر والوں کے کام آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جو کچھ میں نے تمہیں دین سکھایا ہے اس دین کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ میرے نبی نے کوئی مال نہیں لیا، واپس کر دیا، لیکن صرف اتنی تلقین کی میرے نبی نے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اب دنیا کے کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا کہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، اور دوسری طرف میرے نبی نے کہا میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ یہ بھی تو کہیں نہ کہیں بدلے کا ایک انداز ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے مگر ایسا کر دینا، تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں بدلہ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مال قبول نہیں فرمایا، لیکن کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھو گے تو ان کا نہیں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں جو صحیح معنی میں قرآن سمجھتے بھی ہیں اور تمہیں سمجھانے پر قادر بھی ہیں۔ تمہارا فائدہ ہے اہل بیت سے محبت رکھنے میں۔ اہل بیت سے محبت رکھو گے تو قرآن کو صحیح سمجھو گے، اہل بیت سے محبت رکھو گے تو اللہ کے رسول کے مقرب بن جاؤ گے، اہل بیت سے محبت رکھو گے۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے رسول کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، طائف کی وادیوں میں سفر کرنا، اعلان نبوت دیکھا ہے، تمام چیزیں دیکھی ہیں، رسول کے اعمال، ان کے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، سب کچھ دیکھا ہے میرے نبی کا۔ اہل بیت سے محبت رکھو گے تو تمہیں دین پر عمل کرنا آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا، الا المودۃ فی القربى، بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے بدلے میں سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا۔ آپ دیکھیں علامہ امام رازی نے تفسیر کشاف سے ایک بہت طویل حدیث کو نقل فرمایا اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ ساری حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا
وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَهِيدًا۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو شہادت کا درجہ عطا ہوگا۔ مَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَهِيدًا، جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر دنیا سے گیا گویا کہ وہ شہید کا درجہ پا کر دنیا سے گیا، اللہ نے اس کو شہید والی موت نصیب فرمائی۔ سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، سن لو جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، مرے گا، انتقال کرے گا، وہ اس دنیا سے گناہوں سے توبہ کر کے گیا، تائب ہو کر گیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، میرے نبی فرماتے ہیں سن لو اور یقین کر لو جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے انتقال کرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، میرے نبی نے فرمایا یقین جانو، سن لو اور جان لو جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روح نکالتے وقت میں ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ روح نکالنے والا فرشتہ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، اس کے بعد منکر اور نکیر جو دونوں فرشتے ہیں وہ اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، یقین جانو جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر دنیا سے گیا وہ صاحب ایمان، مکمل ایمان والا بن کر دنیا سے گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، میرے نبی نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے انتقال کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے کہ جہاں فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت کتنی عظیم محبت ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جعل اللہ لہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو اہل بیت کی محبت دل میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یفتح لہ بابان الی الجنہ، میرے نبی نے فرمایا جان لو جو اہل بیت کی محبت دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو مرتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میرے نبی نے الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، میرے نبی نے فرمایا یقین جانو، جان لو، اس بات کا علم رکھو جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر دنیا سے جاتا ہے اس کو جنت کی طرف اس انداز میں لے جایا جاتا ہے کہ جیسے نئی دلہن کو محبت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اہل بیت کی محبت دل میں لے کر مرنے والوں کو یہ مقام ملتا ہے، اور جو اہل بیت کا دل میں بغض لیتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ان کے لیے بھی میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، میرے نبی نے فرمایا جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں لے کر مرتا ہے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتا ہے، وہ ایسے کنڈیشن میں انتقال کرے گا کہ قیامت کے دن وہ آئے گا مکتوباً بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا جان لو جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں لے کر مرتا ہے وہ دنیا سے کافر بن کر رخصت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ کافر ہو کر اس دنیا سے گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری جگہ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، میرے نبی نے فرمایا جان لو جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں لیے اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، اس کا جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو 1000 سال کے راستے پہلے سے سونگھ ہی جائے گی، مگر اہل بیت کا دل میں بغض رکھنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کے لیے بشارت ہے، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے یقیناً بلندی ہے، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا مژدہ اللہ کے رسول نے سنایا ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ نے تیار فرمایا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے بہت ساری ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ اس دنیا میں وہ خصوصیتیں نہ کسی کو ملی ہیں اور نہ قیامت تک وہ خصوصیتیں کسی کو ملیں گی۔ پہلی خصوصیت اہل بیت کی، اہل بیت کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ پہلی خصوصیت، اہل بیت کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن عظیم نے اعلان کیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے محبوب اپنے ماننے والوں سے آپ زکوٰۃ کا مال لے لیں اور آپ ان کے زکوٰۃ کے مال کو لے لیں اور ان کے مال کو پاک کر دیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا من اوساخ الناس او من اوساخ اموال الناس، کہ جب 2.5% جو مال میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو یہ جو 2.5% مال ہے یہ اوریجنل مال کی گندگی ہے، کہ جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ سارا مال پاک ہو جاتا ہے، تو یہ گندگی ہے۔ اہل بیت کو یہ زکوٰۃ کا مال اس لیے دینا جائز نہیں ہے چونکہ یہ مال کی گندگی ہے، اور اہل بیت انبیاء کے بعد سب سے عظیم مرتبے کے مالک ہیں، ان کو گندا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو ہمارے پاس سب سے افضل چیزیں ہوں وہ ان کی بارگاہ میں بطور ادب و محبت پیش کی جائیں گی، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، انہوں نے اٹھائی اور منہ میں رکھ لی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، میرے نبی نے فرمایا چھی، اے حسن یہ صدقے کا مال ہے جو آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، آل محمد کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے۔ تو پہلی خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال ہمارے مالوں کی گندگی ہوتا ہے، اہل بیت کو گندا نہیں، جو سب سے افضل و اعلیٰ مال ہے وہ ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری وجہ، دوسری خصوصیت اہل بیت کو جو اللہ نے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اہل بیت انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اہل بیت انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ جبریل امین نے اپنے انداز میں یہی کہا میرے نبی سے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، ایک خدا نے آپ جیسا ایک بنایا ہے، آپ کی طرح کسی کو نہیں بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرح اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے افضل و اعلیٰ لوگ ہیں۔ یہ دوسری خصوصیت ہے اہل بیت کی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر عذاب کو نازل نہیں فرماتا ہے۔ النجوم خیر لأہل السماء، میرے نبی نے فرمایا النجوم خیر لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، میرے نبی نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے بھلائی کا باعث ہیں، اور روئے زمین پر اہل بیت کا ہونا یہ زمین والوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔
ان کے دم قدم سے ہماری زندگیاں ہیں، ان کے دم قدم سے ہمارے لیے بہاریں ہیں، ان کے دم قدم سے ہماری رونقیں ہیں، ان کے دم سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں، ان کے دم سے ہماری زندگی میں انقلاب ہے، ان کے دم سے ہمارے گھروں میں رونقیں ہیں، ان کے دم سے ہمارے ایمان سلامت ہیں، ان کے دم سے ہمارے یقین مضبوط ہیں۔ ایک چوتھی خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ تمام رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اہل بیت کا رشتہ ختم قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا۔ کل سبب و نسب ينقطع الى یوم القیامہ او فی یوم القیامہ، تمام نسب، حسب و نسب قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا الا سببی و نسبی، لیکن صرف میرا رشتہ باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا اور وہ فائدہ دے گا۔ مرنے کے بعد کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیٹی، قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ قرآن نے اعلان کیا بیوی شوہر سے، بیٹی ماں سے، بیٹا باپ سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ میرے نبی نے فرمایا الا سببی و نسبی، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب میرے نبی کی یہ حدیث سنی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت علی نے انکار فرما دیا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کلثوم کی عمر کم ہے اس لیے میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے بعد اعلان فرمایا علی میں آپ کی بیٹی کلثوم سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول کے خاندان سے میرا رشتہ جڑ جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، میرا نسب باقی رہے گا، میرا رشتہ باقی رہے گا، میرا حسب باقی رہے گا۔ میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ رسول کے اہل بیت سے میرا رشتہ جڑ جائے۔ یہ اہل بیت کی پانچویں خاصیت ہے۔ چھٹی خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی اگر بے عمل بھی ہو، یعنی کہ قرآن و حدیث پر اس انداز میں عمل کرنے والا نہ ہو کہ جیسا عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ بے عمل بھی ہو پھر بھی وہ واجب التعظیم ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اہل بیت میں سے اگر کوئی بے عمل بھی ہو، اگر کوئی فاسق بھی ہو جائے پھر بھی اس کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ حضرت ایک بزرگ ہیں حضرت ابو محمد فاسی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ شمار کیا جاتا وہ بے عمل ہیں، لہٰذا جب میں نے ان کے اندر بدعملی دیکھی، بے عملی دیکھی تو میرے دل سے ان کی محبت نکل گئی اور میں ان سے نفرت کرنے لگا۔ ایک دن میں بارگاہ رسول میں حاضر تھا، روضہ رسول پر میں نے حاضری دی۔ جب میں نے روضہ رسول پر حاضری دی، بارگاہ رسول میں حاضر تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کیا لگی کہ میرے قسمت کا ستارہ بیدار ہو گیا، میرے خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو محمد فاسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے نبی تشریف لائے اور میرے نبی نے فرمایا اے ابو محمد کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں میری اولاد کے لیے بغض موجود ہے؟ اے ابو محمد کیا بات ہے، میری اولاد سے محبت نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ آپ کے اہل بیت میں ایسے ہیں کہ جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ بے عمل ہونے کی وجہ سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ عمل نہیں کرتے ہیں مگر پھر بھی ہیں تو میری اولاد،
وہ عمل نہیں کرتے ہیں پھر بھی تو میری اولاد. حضرت ابو محمد فاسی فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد اسی دن سے میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی تعظیم کرنے لگا. تو یہ چھٹی خصوصیت اہل بیت کی ہے کہ اگر وہ بے عمل بھی ہوں ان میں سے کوئی شخص پھر بھی وہ واجب التعظیم ہے, ان کی برائی نہیں کی جائے گی. اہل بیت کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اشراف کا لفظ صرف اہل بیت کے لیے بولا جاتا ہے. اشراف کا لفظ صرف اہل بیت کے لیے بولا جاتا ہے. صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر اب تک عرب علاقوں میں ایسا ہی ہے کہ اشراف کا لفظ اہل بیت کے لیے بولا جاتا ہے. خود مصر کی سرزمین پر آج بھی اشراف کا لفظ کسی اور پر نہیں, صرف رسول کے اہل بیت پر بولا جاتا ہے, جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں سید یا سید صاحب کہتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں, مگر ان کو رسول کی اولاد کہا جاتا ہے. یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے. یہ اہل بیت کی خصوصیت ہیں. کیوں؟ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اور امام حسین کو فرمایا ھذا ابنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. لہٰذا حضرت فاطمہ کی اولاد کو رسول کی اولاد کہا جاتا ہے. یہ اہل بیت کی 8ویں خصوصیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کی اگر اولاد ہوتی تو وہ رسول کی اولاد نہیں کہلاتی, رسول کی اولاد نہیں کہی جاتی. یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتی ہے. 9ویں خصوصیت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جو اس دنیا میں محبت کرے گا, قیامت کے دن میرے نبی اس محبت کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اہل بیت کی خصوصیت کیا ہے کہ جو اس دنیا میں اہل بیت سے محبت کرے گا, قیامت کے دن میرے نبی اس کو اس محبت کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور بدلہ کیا ہوگا؟ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر میرے نبی قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. 10ویں خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا, اس کی عمر دنیا میں لمبی ہوگی اور قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا. یہ اہل بیت کی 10ویں خصوصیت ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو اللہ نے اہل بیت کے علاوہ روئے زمین پر کسی کو نہ عطا فرمائی ہیں اور نہ قیامت تک کسی کو یہ عطا کی جائیں گی. اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. قرآن عظیم میں اللہ نے اسی لیے اعلان فرمایا, اے محبوب اعلان فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے لوگو میں نے تمہیں جو دین سکھایا ہے مجھے اس دین کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو, اور اہل بیت سے محبت اس لیے کرو چونکہ اہل بیت سے محبت رکھنے کی وجہ سے تم پریشانیوں سے محفوظ رہو گے, تم رہو گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کا حکم اس لیے فرمایا چونکہ باعث خیر و برکت ہیں زمین والوں کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو اہل بیت کے لیے اپنی محبت کا جو نظریہ تھا وہ ظاہر فرما دیا, حب آل محمد خیر من عبادت سنت, کہ اہل بیت کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ مقام اہل بیت کا ہے. دنیا میں جو بغض رکھنے والے ہیں انہیں پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی, پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی جس سے اہل بیت کی فضیلت ظاہر ہو. جو بغض رکھنے والے ہیں انہیں رسول کی کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آتی کہ جس میں اہل بیت کی محبت ظاہر ہو. مگر میرے نبی نے کیا فرمایا, 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس کے اندر نور بھی ہے, ہدایت بھی ہے, اور دوسرے اہل بیت ہیں کہ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ایک طرف ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن ہے, ان کی غلامی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو دوسری طرف اہل بیت کی محبت کی غلامی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں دونوں کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ کوشش کریں اہل بیت سے محبت کریں، ان کو یاد کریں، ان کی فضیلت بیان کریں، اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ بتائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اہل بیت کی غلام بن جائیں، ہماری آنے والی نسلیں محب اہل بیت بنیں، ہماری آنے والی نسلیں رافضی اور قادیانیوں کے تمام تر جال اور ان کے دھوکے کو سمجھ لیں، ہماری آنے والی نسلیں صحابہ سے بھی محبت کرنے والی ہوں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا دل مدینہ بنائے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔